پیپلز پارٹی سے جوڈیشل مرڈر کہتی ہے. سروائیول ایک کا تھا، یا جنرل ضیاء الحق یا ذوالفقار علی بھٹو. انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، ہم نے اپنی جان بچانی تھی اور ہم نے بھی دیکھنا ہوتا ہے اپنے پوزیشنز کو. I'm writing this application after anxious and careful thought. The request is a simple one. Please do not preside over the Supreme Court when my appeal comes up for hearing on 20th May 1978. بھٹو صاحب کو لاہور ہائی کورٹ نے سزائے موت سنائی تھی. لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس مولوی مشتاق تھے. بھٹو صاحب کو آپ نے ہینگ کیا یا ان پہ کیسز بنائے، آپ کے پاس تو کوئی ایسا پروف ہے ہی نہیں، ایکچوئل پروف ہے کوئی نہیں. آپ نے تو نیم سے ایک لے کے وہ یہ لوگ باہر بھاگے کیوں، وہ سعید باہر کیوں بھاگے؟ وائی ڈیڈ ہی رن اوے اینڈ وینٹ ٹو دی اسٹیٹس؟ اس کیس کی کبھی بھی کسی بھی مرڈر کیس میں اس کی پریسیڈنٹ جو ہے وہ اس کو پیش نہیں کیا گیا، اس کی نظیر نہیں پیش کی گئی، کیونکہ یہ ایک جوڈیشل مرڈر اس لیے کہلاتا ہے اور کوئی بھی وکیل کسی بھی طرح کا اس کو پیش نہیں کرتا کیونکہ اس میں ابیٹمنٹ پہ سزائے موت ہوئی. یہ جوڈیشری جب تک تکڑی نہیں ہوگی اور آنیسٹ نہیں ہوگی، آپ کا کوئی کام اس ملک میں کیا چل ہی نہیں سکتا. پولیٹیکل ہسٹری جب آپ لکھتے ہیں تو نواز شریف کو جوڈیشری نے بھی نکالا، ایگزیکٹو نے بھی نکالا اور آرمی نے بھی نکالا. کیوں جوڈیشل مرڈر اسے کہا جاتا؟ بڑا سمپل ہے، اس میں سروائیول ایک کا تھا، یا جنرل ضیاء الحق یا ذوالفقار علی بھٹو. جنرل صاحب کے پاس ہر چیز موجود تھی، بھٹو صاحب کے پاس صرف ایک بیرسٹر ہی موجود تھا، یا ایک لیگل فریٹرنٹی یا لیگل ایک روٹ موجود تھا. تو اس روٹ میں جو کہ آج ہم اتنی دیر کے بعد بات کر رہے ہیں، اس روٹ میں میری نظر میں نے جسٹس نسیم حسن شاہ کو بھی انٹرویو کیا، اس کے اندر بھی انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، ہم نے اپنی جان بچانی تھی اور ہم نے بھی دیکھنا ہوتا ہے اپنے پوزیشنز کو. تو وہ ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے کہ یہ غلطی ہوئی ہے اور یہ غلطی بہت بڑی غلطی ہے، اور اس غلطی کو آج میں سمجھتا ہوں میں کریڈٹ دوں گا یوسف رضا گیلانی صاحب کو، کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر میں نے کئی دفعہ ان کے ساتھ کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اس کو کرنا ہے، دیکھیں یہ غلط ہے، اور انہوں نے انیشیٹو لیا. پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ زرداری نے اس کا ریفرنس آگے کر دیا. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگین اس کے ریوائول میں گیلانی صاحب کو فل کریڈٹ، اینڈ آف کورس لیٹر آن آپ زرداری صاحب کو بھی کریڈٹ دیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بہت ڈیلیڈ ایک ہو گیا تھا، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا. ہم سب کہہ رہے تھے شہید بھٹو، لیکن ان اے کورٹ آف لا ہی واز سینٹینسڈ ایز اے مرڈرر. تو جب آپ اس کی اتنی تعریف کرتے ہو تو پھر آپ کس طرح اس کو جسٹیفائی کرتے ہو کہ مرڈر کو آپ اتنا بڑا بنا رہے ہو؟ آپ کو پہلے ان کو ایگزونریٹ کریں، ان کو بالکل بتائیں کہ ایکچوئل حقیقت کیا ہے، حقائق کیا ہیں. وہ جو ججز جو ہیں ہمارے، یہ بڑے آپ کہہ لو کہ پریشر میں آ جاتے ہیں. ڈیسیزنز آپ نے دیکھ لی ہیں، یہ نواز شریف کا بھی اس پہ بھی بات کر لیں گے، پہلے کیا ججمنٹ ہے، اب کیا ہو رہا ہے. تو دا کویسچن از کہ یہ جو ہم جوڈیشل گیمز کھیل رہے ہیں، اس کے بطور اس کے ہم نے اپنا ایک مذاق بنا لیا ہوا ہے دنیا کے اندر. آپ اپنی کورٹس کی رینکنگ دیکھ لیں کہاں ہے، آپ نے ججز کی کریڈیبلٹی دیکھ لیں کہاں ہے، مورالٹی کدھر ہے، جسٹس کدھر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے اب اس کو اگر ٹیک اپ کیا ہے، آئی ہوپ کہ مسٹر بھٹو گیٹس جسٹس آؤٹ آف اے ریویو آف دا پٹیشن، کیونکہ یہ ریویو ہے اور اس پہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ڈیولپنگ سٹوری ہے. میرے پاس تو وہ ایک چیز بھی موجود ہے، اپنی سکرینز پہ بھی آپ بخاری صاحب دکھا دیجیے گا. یہ ٹو جسٹس انوار الحق چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان، جو آخری پٹیشن انہوں نے دی تھی، اگر آپ کہیں تو میں اس کو پڑھ کے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، بیکاز دس از ہسٹوریکل اینڈ دس از ون آف دوز تھنگس کہ جو کہ ایک عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، کہ بھٹو صاحب کیا کر رہے تھے جیل کے اندر، کوٹلہ بعد جیل کے اندر. میرے پاس ان کی اوریجنل رائٹنگز ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میرے ڈیتھ سیل پہ یہ چپاتیاں پھینک رہے ہیں باہر، تو کیا یہ مجھے انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی، یہ کسی میڈیا پہ نہیں ہے. اور ٹوڈے ان یور شو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے. وہ لکھتے ہیں جسٹس انوار الحق کو، سر My appeal against the judgment of the Lahore High Court sentencing me to death
an imprisonment is pending in the Supreme Court of Pakistan, of which you are the Chief Justice. I'm writing this application from the death cell of Court Lakhpat Jail, Lahore, with a request which I consider to be preeminently legitimate and reasonable. I'm writing this application after anxious and careful thought. The request is a simple one. Please do not preside over the Supreme Court when my appeal comes up for hearing on 20th May 1978. The following inter alia are the reasons for my request. मैं आपको एक देता हूँ सिर्फ. You resented the Constitution's Sixth Amendment made by the Parliament, whereby your predecessor got an extension in the term of his office, and your promotion to the office of the Chief Justice of Pakistan got consequently delayed. Yes, as leader of the House, I was responsible for that amendment in the Constitution made through Parliament in accordance with the procedure laid down in the Constitution. تو یہ کئی چیزیں ہیں, انہوں نے پوائنٹس لکھے ہیں, یہ اوریجنل ہے. اور جو میں ابھی بھی دیکھتا ہوں بخاری صاحب کہ ان کے جو آخر میں یہ آپ ٹی وی پہ بھی دکھائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اپیلنٹ, یہ ان کے اوریجنل سائن ہیں. 7th May 1978, signature of condemned prisoner Z.A. Bhutto attested Superintendent District Jail Lahore, Kot Lakhpat. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اس طرح جب دیکھتا ہوں تو ایک عام آدمی بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور ہم نے تو بچپن میں بھٹو صاحب کو دیکھا ہوا ہے. اینڈ میری تو ایک دفعہ ہی ہیلو ان کے ساتھ ہوئی تھی when he was a minister for water and power. یہ پاک سیکریٹریٹ 1 راول پنڈی میں بیٹھا کرتے تھے. نو سیکورٹی, نو نتھنگ. اندر آئے گئے اینڈ ہی واز ایز فرینڈلی ایز تھنگ. ان کا گرے سوٹ ہوتا تھا, فیلٹ انہوں نے پہنی ہوتی تھی, اور ان کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ کبھی کبھی ہوتی تھیں, صنم اور بے نظیر. تو وہ دیکھ کے پھر بعد میں وزیر اعظم بنتے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں. کیونکہ ہم نے بدقسمتی سے بخاری صاحب, آپ لیاقت علی سے لے کے اسکندر مرزا سے لے کے پھر نونز کو لے کے محمد علی بوگرا کو لے, ہر ایک کے ساتھ انہوں نے بے عزتی کی ہے. ہر ایک کو حسین شہید سہروردی کہ آپ نیم لے لیں, کس کس کو نہیں ہم نے کیا. نواز شریف کو نہیں کیا, نواز شریف کو کیا, عمران خان کو نہیں کیا, کس کو نہیں کرتے ہم. یہ تاریخی ڈاکیومنٹ پی جے آپ نے دکھایا, واقعی میں بھی تھوڑا سا اس کو دیکھ کے اور سن کے سینٹیمنٹل ہو رہا ہوں. کیونکہ جب بھٹو صاحب کو ہینگ کیا گیا تو میری عمر صرف 10 برس تھی. اور میں ناظرین آپ کے تھوڑی سی ایسے کچھ افراد ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تاریخ پہ شاید اس طرح ان کی نظر نہیں ہوتی. بھٹو صاحب کو لاہور ہائی کورٹ نے سزائے موت سنائی تھی. لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس مولوی مشتاق تھے, اور بعد میں مولوی مشتاق ساری عمر جو ہے وہ خوفزدگی کی زندگی گزارتے رہے. وہ اپنے گھر کی کھڑکیاں تک بند رکھتے تھے. اور جب گئی اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جسٹس انوار الحق اس کو ہیڈ کر رہے تھے. جو یہ پی جے نے لیٹر کا آپ کو ایک حصہ سنایا, اس میں بھٹو صاحب نے لکھا انہیں کہ جناب علی, چونکہ آپ نے ایک 6th امینڈمنٹ کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور آپ کو پریشرائز کیا گیا تھا, آپ کو سی جے اپوائنٹ نہیں کیا گیا جب تک آپ نے اس کے خلاف فیصلہ نہیں دیا, اس لیے آپ کو اس بینچ کو ہیڈ نہیں کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے اپ ہولڈ کیا. اس کے بعد اپیل بھی ان کی جو ہے وہ خارج کر دی گئی. لیکن کچھ ہیروز بھی ہوتے ہیں جن کے نام ہوتے ہیں, جیسے دوراب پٹیل صاحب تھے, انہوں نے بھٹو صاحب کی اس سزا کے خلاف فیصلہ لکھا. لاہور ہائی کورٹ میں ایک جسٹس سمدانی ہوا کرتے تھے. جب بھٹو صاحب کی بیل کوئی نہیں لے رہا تھا تو جسٹس سمدانی صاحب نے بیل گرانٹ کر دی, اور جس کی پاداش میں انہیں وہاں سے ہٹا دیا گیا لاہور ہائی کورٹ سے, اور انہیں سیکرٹری کے طور پہ لے لیا گیا. اور ضیاء الحق صاحب نے دوبارہ واپس انہیں جب جج لگایا اور پھر پی سی او کے تحت حلف اٹھانے کا کہا تو انہوں نے حلف نہیں اٹھایا, جس کے نتیجے میں وہ چلے گئے جوڈیشری سے. آپ اتنے لکونہ ہیں اس میں. اب مسئلہ یہ ہے پی جے کہ جتنے کی رولز تھے, کی پلیئرز تھے اس کیس میں, وہ دنیا سے جا چکے ہیں. تو اب اس کو پروسیڈ جب کرے گی سپریم کورٹ تو کیا دیکھے گی؟ جن کنڈیشنز میں بھٹو صاحب کو آپ نے ہینگ کیا یا ان پہ کیسز بنائے, آپ کے پاس تو کوئی ایسا پروف ہے ہی نہیں, ایکچوئل پروف ہے کوئی نہیں. آپ نے تو نیم سے ایک لے کے, وہ یہ لوگ باہر بھاگے کیوں, وہ سعید باہر کیوں بھاگے, وائی ڈیڈ ہی رن اوے اینڈ وینٹ ٹو دی اسٹیٹس. دیکھیں نا,
انٹیگریٹی دکھانی چاہیے ہمارے جوڈیشل سسٹم کو, انٹیگریٹی, آنیسٹی, morality یہ دکھانی چاہیے. پھر ہم کہیں گے ہم ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیں. آپ کے پاس وہ بھی جج تھے نا, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یعقوب علی خان نے, جب ضیاء الحق آئے انہوں نے he did not take the oath, he resigned. یہ بھی ہوتے ہیں کریڈیبل لوگ. آج ان کا بیٹا بھی چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ بن گیا تھا, جسٹس یاور علی خان. دا کوشچن از morality اینڈ انٹیگریٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آئی ووڈ ایکسپیکٹ دیٹ فرام جسٹس فائز عیسیٰ. آئی فائنڈ ہم ویری آنریبل مین. ان کے اوپر بھی کئی چارجز انہوں نے لگا دیے تھے, کیا پروو ہوئے؟ کوئی نہیں. اگر ہوتے تو آج ہی چیف جسٹس ہوتے. نہیں, ہی از کلین. سو آئی ووڈ ایکسپیکٹ اے کلین مین ٹو گیو اے کلین چٹ. اینڈ پاکستان کے جو ہمارے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں, آپ نے ہی ہیز ٹو ہیو دیٹ کلین چٹ, فار اے پیس آف مائنڈ فار دا پیپل آف پاکستان.